السلام علیکم اور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے 6 فروری 2024 کو دیے گئے فیصلے نے رواں ہفتے اچانک سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک منظم مہم کو جنم دیا، جس میں اب ملک کی مذہبی جماعتیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ اس مہم کے دوران جہاں چیف جسٹس کے فیصلے کو آئین اور دین سے متصادم قرار دیا جا رہا ہے، وہیں خود ان پر توہین مذہب جیسے سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ ساتھ دیگر مذہبی جماعتوں نے اس فیصلے کے خلاف جمعے کے روز ملک بھر میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے جمعرات کو ایک پریس کانفرنس میں واضح کیا ہے کہ ملک میں لاقانونیت اور انارکی پھیلنے نہیں دی جائے گی، اور کچھ لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جمعرات کو ایف آئی اے نے سوشل میڈیا پر چیف جسٹس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کے الزام میں ایک شخص کو راولپنڈی سے گرفتار بھی کیا ہے۔ عدلیہ مخالف مہم کے بعد جہاں بدھ کو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کا اردو متن اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا، وہیں جمعرات کو ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر اس فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی گئی ہے، جس سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں اور ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم میں مسلمانوں کی تعریف سے انحراف کیا ہے۔ ویورز، آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ معاملہ کیا تھا جس میں چیف جسٹس نے ضمانت دینے کا فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سامنے 6 فروری کو ملزم کی ضمانت اور فرد جرم سے بعض الزامات حذف کروانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوئی، جو لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہونے کے بعد 16 اور 27 نومبر 2023 کے فیصلوں کے خلاف دائر کی گئی۔ ملزم پر 6 دسمبر 2022 کو ضلع چنیوٹ میں درج ایف آئی آر کے مطابق صوبہ پنجاب میں قرآن کی طباعت کے قانون 2011 تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C اور دفعہ 295B کے تحت 3 الزامات لگائے گئے تھے۔ ایف آئی آر میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ملزم ممنوعہ کتاب تفسیر صغیر تقسیم کر رہا تھا، جبکہ ضمانت کی درخواست میں ملزم کے وکیل کا موقف تھا کہ ایف آئی آر کے مطابق اس جرم کا ارتکاب 2019 میں کیا گیا، جبکہ کسی بھی ممنوعہ کتاب کی تقسیم یا اشاعت کو پنجاب قرآن شریف ترمیم قانون کے تحت سن 2021 میں جرم قرار دیا گیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلے میں کہا تھا کہ چونکہ سن 2019 میں ممنوعہ کتاب کی تقسیم جرم نہیں تھی، اس لیے درخواست گزار پر یہ فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی۔ فیصلے کے مطابق آئین نے قرار دیا کہ کسی شخص پر ایسے کام کے لیے فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا۔ اس حوالے سے فیصلے میں آئین کی دفعہ 12(1) کا حوالہ دیا گیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اس مقدمے میں اگر ملزم کو کسی جرم پر سزا ہو سکتی ہے، وہ تفسیر صغیر نامی کتاب کی اشاعت اور اس کی تقسیم کا جرم ہے، جس کی سزا 6 ماہ قید ہے اور ملزم پہلے ہی 1 سال سے زائد عرصہ جیل میں گزار چکا ہے۔ ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے ملزم کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے اس نکتے کو نظر انداز کیا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دین کے معاملے میں پاکستانی آئین میں اس کو بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور بیان کرنے کا حق ہے۔ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلے میں لکھا کہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مذہب کے خلاف جرائم سے نمٹنے کے لیے جذبات حقائق کی جگہ لے لیتے ہیں، جیسا کہ اس مقدمے میں بھی ہوا، اور نجی شکایت کنندگان ریاست کی جگہ آ جاتے ہیں، اگرچہ ان جرائم کی نوعیت ایسی ہے کہ یہ کسی فرد یا جائیداد کے خلاف نہیں۔ ملزم کی جانب سے مقدمے سے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C اور 295B کے علاوہ پنجاب طباعت و ضبط قانون کی دفعات 7 اور 9 کے مقدمے سے حذف کرنے کی درخواست پر عدالت نے فیصلے میں کہا کہ وکیل کا کہنا تھا کہ نہ تو ایف آئی آر میں اور نہ ہی پولیس کی تفتیش میں جمع کی گئی پولیس رپورٹ میں ملزم پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے کسی ایسے فعل کا ارتکاب کیا جس سے مذکورہ جرائم تشکیل پاتے ہیں۔
چالان بھی اس بارے میں خاموش ہے۔ اس بنا پر دفعات 295B اور 298C FIR سے نکال دی جاتی ہیں۔ ویورز، یہ خیال رہے کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C احمدی برادری کے خود کو مسلمان قرار دینے، جبکہ 295B قرآن کی بے حرمتی سے متعلق ہے۔ اس فیصلے کے خلاف منگل سے جس مہم کا آغاز ہوا وہ پہل تو اگرچہ سوشل میڈیا تک محدود تھی، لیکن اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو براہ راست نشانہ بنایا جا رہا تھا اور انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں۔ تاہم پھر دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے اہم مذہبی جماعتیں اور ان کے رہنما بھی اس مہم کا حصہ بن گئے۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان بھی سامنے آیا، جس میں کہا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے فیصلے کے ذریعے احمدیوں کو تبلیغ کی اجازت دی ہے اور یہ فیصلہ آئین و قانون کے منافی ہے۔ JUIFA کے مرکزی رہنما حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جمعے کو پورے ملک میں احتجاج کر رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دیگر جماعتیں بھی اس احتجاج میں شامل ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا آئین ہر شخص کو مذہبی آزادی کی اجازت دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، لیکن توہین مذہب کو کسی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے فیصلے میں جس قانون کے اطلاق کو حذف کیا ہے، اس جرم کے ارتکاب کے بعد بننے کے حوالے سے سوال پر حافظ حمداللہ کا کہنا تھا کہ توہین قرآن کا قانون 2011 سے موجود ہے، جبکہ اس قانون میں ترمیم 2021 میں کی گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے 2011 کے قانون کو نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کرے۔ حافظ حمداللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح آئینی امور میں معاونت کے لیے سپریم کورٹ سینئر وکلاء کو طلب کرتی ہے، اسی طرح اگر سپریم کورٹ کے پاس توہین مذہب کا کوئی کیس آئے تو اس سلسلے میں عدالت کو علماء دین کو معاونت کے لیے طلب کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام اور دیگر جماعتوں کی طرح احتجاج کی کال اور سوشل میڈیا پر چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بعد سپریم کورٹ نے جمعرات کو اس مقدمے کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی، جس میں کہا گیا کہ الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پر اس فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی گئی ہے، جس سے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ فیصلے میں مذہب کے خلاف جرائم کے بارے میں تعزیرات پاکستان کی دفعات کو ختم کرنے کو کہا گیا ہے، جو کہ حقائق کے بالکل منافی ہے۔ پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر مناسب اسلوب سے تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن نظر ثانی کا آئینی راستہ اختیار کیے بغیر تنقید یا اس کے آڑ میں عدلیہ اور ججوں کے خلاف مہم افسوسناک ہے۔ سپریم کورٹ کے اس بیان سے قبل نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سلونگی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں لاقانونیت اور انارکی پھیلنے نہیں دی جائے گی۔ ان کے مطابق کچھ لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو تشدد پر اکسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور حکومت ایسی غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی صورت اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان میں بے بنیاد، جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا پھیلائیں، اور ان پلیٹ فارمز کی طرف سے اس عمل کو نہ روکا گیا تو ریاست کو سخت اقدامات اٹھانا پڑیں گے۔ مرتضیٰ سلونگی کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی لامحدود نہیں، لیکن قانون کے تابع ہے، اور اس کے تحت عدلیہ، مسلح افواج اور برادر ممالک کے خلاف تضحیک آمیز گفتگو کی اجازت نہیں۔ FIA نے سوشل میڈیا پر چیف جسٹس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر عبدالواسع نامی ایک شخص کو راولپنڈی سے گرفتار کیا ہے۔ FIA کے حکام کے مطابق سوشل میڈیا پر ایسے درجنوں اکاؤنٹس کی بھی چھان بین کی جا رہی ہے جنہوں نے چیف جسٹس کے خلاف چلائی جانے والی مہم میں اپنا حصہ ڈالا۔ مذہبی جماعتوں کی طرف سے اس عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاج کی کال دینے سے متعلق اسلام آباد پولیس کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور گمراہ کن خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
इस बयान में कहा गया कि किसी भी अमल पर जुर्म का इतलाक राजुल वक्त कानून के मुताबिक हो सकता है। पाकिस्तान में तौहीन मजहब की कानून को गलत इस्तेमाल किया जाता है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऐसे मुकदमात की समाअत के दौरान ये ऑब्जर्वेशन दी गई है कि इस हसास मामले पर रियासत की बजाय आम आदमी का शिकायत कुनिंदा बनना काबिल तशवीश है, जबकि कानून में ये लिखा हुआ है कि रियासत को ऐसे मुकदमात में मुद्दई होना चाहिए। तौहीन मजहब के मुकदमात की पैरवी करने वाले वकील सैफुल मलूक का कहना है कि मुल्क में तौहीन मजहब का कानून जिस तरह बेदरीग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की तरफ से अपना किरदार बेहतर अंदाज में अदा न करने की वजह से इस कानून का बेदरीग और गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि तौहीन मजहब का कानून एक फौजी आमिर ने बनाया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून साजी करने की जुर्रत भी नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर